تو میں عرض کر رہا تھا ابھی کہ دروازہ 3 بار ہم کھٹکھٹاتے ہیں اور اس کے بعد ہم حجرہ شریف میں جاتے ہیں، اور ابھی آپ نے دیکھا میں نے سلام کرا اور اجازت دی. تو یہ کوئی ایک ذہنی میرا توازن بالکل صحیح ہے. ایسی بات نہیں ہے کہ بظاہر مجھے اور آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں ہے اور کمرہ خالی ہے. میرا یقین ہے، میرا اس بات پہ یقین ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے اور بزرگان دین تشریف فرما ہے. کمرہ میں دیکھنے والی آنکھیں دیکھتی ہیں، اور ہمارے تمام گھر والوں نے، بہنوں نے، بچے نے، میں نے خوب اچھی طرح اس بات کو تصور میں دیکھا کہ واقعی محسوس ہوتا ہے کہ کمرے میں بزرگ ہستیاں تشریف لاتی. تو کہیں بے ادبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے اجازت لی. اور اس کے بارے میں عرض کروں کہ ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ حضرت صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ محفل کرتے ہیں تو بزرگ تشریف لاتے ہیں، سرکار تشریف لاتے ہیں. میں نے کہا منطقی جواب دوں، حدیث سے جواب دوں، کیا دوں؟ بولا جیسا آپ کا دل چاہے. ڈنڈا لے کے میں نے مار دیا. اس نے کہا یہ کیا کیا؟ میں نے کہا جی آپ نے کہا جیسا جواب دو. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا درد ہو رہا ہے. میں نے کہا دکھاؤ درد. کہنے لگا درد نہیں دکھاتے، محسوس کر رہے ہو؟ میں نے کہا جو سرکار سے محبت کرتے ہیں، جو غوث اعظم سے محبت کرتے ہیں، خدا کی قسم ان کو محسوس ہوتا ہے کہ بزرگ تشریف فرما ہے یا نہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب میں ایک نعرہ لگاتا ہوں، اور میں یہ بڑی بڑی محفلوں میں جا کر بھی یہ بات عرض کرتا ہوں کہ میں کہتا ہوں سیدنا محمد، آپ سب کہیں گے صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا محمد، سیدنا محمد. اب تلاوت قرآن کریم سے اس کا آغاز ہوگا، اور اس کے بعد ہمارے بابر نقشبندی صاحب اور جناب محمد نعیم قادری صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں پر حاضر ہیں اور نعت رسول میں. تو یہ جو عرض کیا کہ تلاوت قرآن کریم سے اس کا ہوتا ہے اللہ جل شانہ وعما نوالہ. قرآن کریم کی تلاوت ہوگی اور پھر نعت رسول. میں عرض کروں کہ یہ جو حجرہ شریف ہے، اکثر لوگ یہاں پر 2 رکعت نماز نفل پڑھتے ہیں. جب زیارت ہو جائے اور اس کے بعد لوگ مجھ سے کہتے ہیں تو میں بے شک اجازت دیتا ہوں کہ آپ 2 رکعت پڑھ سکتے ہیں، لیکن وہ مقام جو جہاں نماز بچھی رہتی ہے تو اس جگہ پر نہیں، اس سے برابر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ادب و احترام کی توفیق عطا فرمائے. اب تلاوت قرآن کریم سے اس کا آغاز ہونا چاہتا ہے. غسل مبارک. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر
سبحان اللہ عما یشرکون هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم. تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح الامی، تو ہی سرور ہر دو جہاں ہے شہا، تیرا مصر نہیں خدا کی قسم. وہ خدا نے ہے مرتبہ تجھ کو دیا، نہ کسی کو ملا نہ کسی کو ملے، کہ کلام مجید نے کھائی شہا، تیرے شہر کلام و بقا کی قسم. جتنا دیا میرے سرکار نے اتنے میری اوقات نہیں، یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں سی بات نہیں. یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں، ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے. خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، ان کے کرم نے اچھوں میں ڈال رکھا ہے. اب آپ کے سامنے محترم جناب محمد نعیم قادری صاحب جو ہمارے ہاں آتے ہیں، پھر اس کے بعد بابر نقشبندی صاحب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھیں گے، اور اس کے بعد مختصر سا کچھ تھوڑا سا بیان کی، اور پھر انشاءاللہ غسل مبارک. کیونکہ ابھی جو نیاز فاتح کا ہے تو بلکہ اس کا بھی انتظار ہے، اور انشاءاللہ کوشش یہ ہے کہ جیسا کہ مدینہ منورہ میری بات ہے اس کے مطابق انشاءاللہ ضرور پروگرام ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب پر کرم فرمائے. اب جناب محمد نعیم قادری صاحب تشریف لائے. یہ میری آنکھ کو بہت لوگ غور سے دیکھ رہے ہیں کہ آنکھ میں کیا لکھا ہوا ہے، تو میں ان کی خدمت میں عرض کروں گا کہ تصویر میں بھی دکھا دیں. یہ لکھا ہے صلی اللہ علیہ یا محمد نوری من نور اللہ. آنکھ بڑی غور سے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے. اس میں میرے بھائی، میرے بہنوں، میرے بچیوں، اس میں درود شریف لکھی ہے صلی اللہ علیہ یا محمد نوری من نور اللہ. اس درود پاک کی برکت سے میری آنکھ میں دوبارہ روشنی آ جائے، اور میری آنکھ میں نظر نہیں آ رہا ہے، بہت کم نظر آ رہا ہے. میں ایک آنکھ سے دیکھ رہا ہوں، میری آنکھ کا پردہ پھٹ گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی میری آنکھ میں دوبارہ صحیح روشنی عطا فرمائے. یہ اس درود پاک کی برکت سے میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ، نعرے تکبیر، نعرے رسالت یا رسول اللہ. میرے آقا نے مجھ پہ کرم بے انتہا کر دیا کہ انہوں نے مجھے اپنا منہ مبارک عطا کر دیا. بلواتے ہیں دربار میں یہ بار بار، یہ کرم مجھے کرم خاص کر دیا. پڑھتا ہوں درود، یہ کرم خاص کر دیا. درود پاک تیس پاری ہر وقت معافی کے طلبگار اس امید پر وہ کہتے معاف کر دیا. کیا یہ کرم نہیں میرے آقا کا؟ جو مانگا وہ عطا کر دیا، جو مانگا وہ عطا کر دیا. سجاد تم آرزو جنت بقی کی کرتے رہو، مرنے کے بعد کہو گے کرم بے انتہا کر دیا. منہ ڈھانپ کے رکھنا، گناہ گار تو بہت ہوں، میت کو میری دیکھنے آئیں تو عجب کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر کرم ادا فرمائے. مدینہ منورہ میں مغرب کی نماز کے بعد انشاءاللہ وہاں سے دعا ختم ہوگی، پھر وہاں سے نماز ختم ہوگی، پھر یہاں دعا ہوگی. اس حساب سے ہم کر رہے ہیں. اب چند باتیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نحمدہ و نصلی علی رسول کریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا کریمنا مولانا محمد وبارک علیہ. کروڑوں درود و سلام ہو اس آقا پر جس پہ رب خود سلام پڑھتا ہے، اور فرشتے 70,000 فرشتے ایک دن میں ایک بار آتے ہیں، یعنی پورے ایک بات آئیں گے اور قیامت تک ان کا نمبر نہیں آیا. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک میں اور میرے ملائکہ درود پڑھتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو. یہاں بہت غور طلب بات ہے کہ اس نے تمام کام فرشتوں کو دے دیے. کسی کا کام بارش کا ہے، کسی کا کام کچھ ہے، اور اپنا کام اس محبوب پر کہ میں درود پڑھتا ہوں. آپ اندازہ لگائیں، مالک پوری دنیا بنانے والا جس پر درود پڑھتا ہو اس کا مقام کیا ہوگا. اور
جب امتی درود پڑھتے ہو تو رب کیا کرتا ہوگا؟ رب یہ کرتا ہے کہ میں جو درود پڑھتا ہے اس کو اپنے محبوب کا دیدار کرا دیتا ہوں۔ نماز میں معراج ہے، نماز میں معراج، الصلاۃ معراج المومنین، سرکار کی معراج خود تشریف لے گئے، اور سرکار کے علاوہ وہ مقام تیرا مسند ناز ہے عرش بری، تیرا محرم راز روح الامی، تو ہی سرورے ہر دو جہاں ہیں شہا، تیرا مس نہیں خدا کی قسم، جلتے ہیں جبرائیل کے پر جس مقام پر ان کی حقیقتوں کے شناسا تم ہو۔ کہا میں وہاں جا سکتا ہوں، نہ کوئی نبی پیغمبر جا سکتا ہے، سرکار نے فرمایا جبریل آج میں وہاں جا رہا ہوں تو تم بھی نہیں جا سکتے۔ اور کلیم اللہ نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن کلیم اللہ کو وہ مقام دیا۔ پوچھو یہ فاطمہ، پوچھو شعر ہے، کس کو دیکھا؟ یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام۔ موسیٰ تم مجھ سے کلام کرتے ہو نا، تو دیدار کر لو، بار بار دیدار کرو، کیونکہ تم کلیم اللہ ہو، وہ رسول اللہ ہیں، تم کلیم اللہ ہو، اور وہ خلیل اللہ ہیں کہ جب تک درود نہیں ہوگا نماز ہی نہیں ہوگی۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ درود، ہم کلمہ تو پڑھتے ہیں، ہم بندے تو اللہ کے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں رسول اللہ کا اور درود پڑھتے ہیں خلیل اللہ پر، کیوں؟ یہ کیا وجہ ہے؟ کبھی وجہ آپ نے پوچھی؟ آپ نیت کرتے، میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت 4 رکعت میری منہ طرف کعبے کی، کیا کرتے ہیں؟ کعبے کی۔ وہ کہتا ہے کعبہ بنانے والا جس نے کعبے کو تعمیر کیا ہے، جب تک تم پر درود نہیں پڑھو گے تو نماز بھی قبول نہیں کروں گا۔ ذرا اندازہ تو لگائیں، ہم نسبت کو ماننے والے ہیں، اور وہ نسبت کے تحت ایک پتھر رکھا گیا، اس پہ قدم ابراہیم علیہ السلام کا، کہا میں مقام ابراہیم مصلی، جب تک تم یہاں 2 رکعت نہیں پڑھو گے تو تمہارا طواف بھی نہیں ہوگا۔ عمرہ تو بہت بڑی دور ہے، طواف بھی نہیں ہوگا۔ المختصر یہ کہ آج ہم جشن عید میلاد النبی منا رہے ہیں، آج آقا کی خوشی میں گھروں پہ جھنڈے لگا رہے ہیں، آج محفل میلاد کر رہے ہیں۔ یہ سنت ہے تو کس کی سنت ہے؟ اللہ نے محفل کی، ہم نعت پڑھتے ہیں، اور اللہ نے پوری نعت میں قرآن اتار دیا۔ نعت جو ہے وہ تعریف مصطفیٰ ہے، قرآن جو ہے وہ تعریف مصطفیٰ ہے اور حکم خداوندی ہے۔ کہیں کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، کہیں کہتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہیں کہتا ہے وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، کہیں کہتا ہے میں تمہاری زلفوں کی قسم، اور نعت کوئی کہیں درود پڑھتا ہے۔ یہ پورا قرآن جو ہے وہ نعت رسول مقبول ہے اور حکم خداوندی ہے۔ جب وہ تعریف کرتا ہے اور جب وہ درود پڑھتا ہے، جب اس کا بندہ تعریف کرتا ہے، جب وہ درود پڑھتا ہے اس کے مقام کو بڑھا دیتا ہے۔ کہتا ہے گناہوں پہ نادم ہوں مگر نازا ہوں قسمت پر کہ میں نعت کا ہوں تمہارا یا رسول اللہ۔ گناہوں پر نادم ہوں مگر نازا ہوں قسمت پر، میرے پاس ہے موئی مبارک تمہارا یا رسول اللہ۔ بات یہ ہے آج ان کی محفل ہو رہی ہے جن پر رب درود پڑھتا ہے۔ اور المختصر یہ، اس کے بعد غسل بھی کرنا ہے اور دعا بھی کرنی ہے، فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر دعا کے لیے انشاءاللہ فون کریں گے۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ بعض لوگ ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کے پاس یہ موئی مبارک کیسے آیا؟ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، میں بتاتے رہتا ہوں۔ المختصر یہ کہ جو فضائل موئی مبارک میں نے لکھی ہے اس میں لکھ دیا ہے کہ سجاد حسین انصاری نے کافی عرصے دعا کی تھی اور اس کو مل گئی۔ دیکھیے میں ایک بات عرض کروں، بندہ جس کی لگن رکھتا ہے نا، خدا کی قسم وہ چیز مل جاتی ہے۔ 15 سال میں نے دعا کی کہ ابو طلحہ انصاری کو جو موئی مبارک مشک یعنی
داڑھی شریف کا ملا تھا وہ سلسلے میں اس کی تلاش میں تھا. سر مبارک کا بھی ہے, مونچھ مبارک کا بھی ہے, لیکن میں اس کی تلاش میں تھا. 15 سال سرکار نے میری دعا قبول فرمائی اور سرکار نے بلا لیا. دیکھیے لگن کی بات ہے, محبت کی بات ہے. یہ تو ان کا کرم ہے کہ وہ سن لیتے ہیں, ورنہ یہ لب کہاں فریاد سنانے کے لیے. کہنے کا مقصد یہ ہے جب محبت ہوتی ہے, محبت رسول ہوتی ہے تو سب کچھ مل جاتا ہے. ہمارے بھائی محمد الیاس قادری صاحب نے مجھ سے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ میں یہاں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں مولوی مبارک صاحب, یہ بات جھوٹ نہیں ہے, شروع کی بات تھی. انہوں نے کہا کہ میں غوث اعظم کا مرید کرتا ہوں, جب ان کو خلافت نہیں ملی تو میں یہ چاہتا ہوں میرے زیادہ مرید ہوں تاکہ وہ عمل کریں تو مجھے ثواب مل جائے. آج دنیا میں نے نہیں سنا کبھی اتنے مرید کسی کے. بات کیا ہے کہ ان کے دل میں جو خواہش تھی اللہ نے وہ قبول کر دی. ان کے مریدین, ان کے عقیدت مند جو کچھ پڑھتے ہیں ثواب ان کو بھی ملتا ہے, ان کے والدین کو بھی ملتا ہے. بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس چیز کی خواہش دل سے ہو وہ مل جاتی ہے. آپ نے خواہش کی کہ میں سرکار کے موئے مبارک کے جب غسل ہوگا میں وہاں پہنچوں گا. تمام ہمارے بھائی ناظم آباد سے ابھی لالو کھیت سے آ رہے ہیں, اور وہ لالو کھیت سے آ رہے ہیں جن کے پاس موئی مبارک غوث اعظم کا اور یہ علی سرادلی کا ہے. انہوں نے مجھے کہا تھوڑا سا میرا انتظار کر لیں. میں نے کہا آپ جلدی آ جائیں, وہ بھی آنے والے ہیں. اور بھی دیگر حضرات, ہمارے ایک بھائی آتے ہیں جناب راشد صاحب, اور 12 دن آپ کو شاید میں نے بتایا ہوگا یہ روٹی ہے, چاول ہے اور چنے ہیں, جو غذا ہے وہ میں نہیں کھاتا ہوں. اور اس میں فروٹ وغیرہ, دودھ وغیرہ. اب یہ بار بار لوگ سوال کرتے ہیں کہ آپ کیوں نہیں کھاتی, آپ کمزور ہو جائیں گے. میں آپ کو کمزور نظر آ رہا ہوں؟ آواز میں اتنا تگڑا پن ہے, ذرا آپ آواز کو ملا کر دیکھیں. بات یہ ہے کہ طاقت جو ہے وہ روحانی ہونے چاہیے, اور جب روحانی طاقت کے لیے تو اللہ کے محبوب پر درود و سلام ہونا چاہیے. اور جو اس کا کھانا سب سے پہلے جب میں شروع کرتا ہوں تو ہمارے راشد بھائی کی والدہ محترمہ, پھر ان کی اہلیہ, پھر وہ کافی ترچے ہوئے کافی عرصے سے یہ سلسلہ ان کا لگا ہے. پھر دوپہر کا کھانے یعنی سال میں ایک دفعہ وہ کہتے ہیں جب کھانا شروع کریں تو ہمارے گھر کے کھانے سے آپ شروع کریں, قبول فرما لیجیے. ان کی والدہ محترمہ نے اجازت لی. آج اس کے بعد یہ اولادوں میں سلسلہ لگ رہا ہے, اور یہ کہتے ہیں انشاءاللہ یہ سلسلہ رہے گا. اس کے بعد ہماری ایک اور بانجی وہ دوپہر کے لیے. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ کھلاتا وہ ہے, پلاتا وہ ہے, اور جس کو سرکار چاہتے ہیں ہم انہیں کا کھاتے ہیں, اور جس کے سرکار چاہتے ہیں وہی ہمیں کھلاتے ہیں. بات یہ ہے کھاتے ہیں تیرے در کا, پیتے ہیں تیرے در کا, یہ پانی نہیں. ابھی ہمارے پوتے صاحب جناب بابر صاحب ایک نعت پڑھتے ہیں کہ ٹکڑے ملے الحمدللہ ان کی ٹکڑوں میں. المختصر یہ کہ میں نے بتا دیا کہ موئے مبارک شریف جو میں ملا ہے وہ دعا کی, اور تفسیر بہت بڑی ہے. میں نے ایک بات مختصر کر دی, جب لگن ہو تو سب کچھ ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے دل میں عشق رسول نصیب کر دے. ہمارے ایک دوست کے صاحبزادے جناب ذیشان صاحب یہاں بیٹھے ہیں, ان کے والد محترم اللہ ان کو شفا عطا فرمائے. وہ اپنا کام کرتے تھے ہر سال پرچوں کا, پھر بیٹے کو یہ نصیب ہوا. اس طرح بہت اس سلسلے اللہ تبارک و تعالی جو کچھ بھی انہوں نے سرکار کے لیے ابھی اس دفعہ خط مبارک اور دیگر تبرکات چھاپے, اور ہم سے کچھ نہیں لیتے فی سبیل اللہ. یہ راہل صاحب کھڑے ہیں, 1988 میں یہ پیدا ہوئے ہیں, اور 1988 سے ان کے والد صاحب نے راہل توجہ فرمائے تو والد صاحب جس دن جب یہ پیدا ہوئے ہیں, جس سال 1988 سے, اسی سال سے انہوں نے مووی کا کام شروع کیا. جب انتقال ہونے لگا قریب تھے تو راہل سے کہا بیٹا ان کو نہیں چھوڑنا. اس بچے نے, ان کے گھر والوں نے آج تک مجھے نہیں چھوڑا. اب وہ کام جدید ہو گیا, انہوں نے پوری دنیا میں نیٹ کے ذریعے میرے پیغام کو پہنچا رہے ہیں. اور ابھی بھی جو سلیٹ کیا چل رہا ہے جس میں سید لکھا ہے, فیس بک میں سید غلطی سے لکھا ہوا ہے. میں سید نہیں ہوں, اور سیدوں کے غلاموں کے غلام کے میں انصاری ہوں. تو غلطی سے وہ ان سے نہیں, ان کے جو کام کرنے والے حضرات ہیں جو ان سے غلطی سے لکھ دیا گیا ہے, اور میں سید نہیں ہوں.
تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہمارے راحیل صاحب ہیں، ہمارے ذیشان صاحب ہیں، ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جو قدیم کافی زمانے سے خدمت کرتے چلا ہے، اللہ قبول فرمائے۔ تو ہمارے احمد بھائی ہیں، یہ پرمیشن کے سلسلے میں کہتے ہیں، بس یہ بھی ان کی بھی کوشش ہے۔ ہمارے علی خان بھائی 40واں سال چل رہا ہے جب سے کھجور بھیجتے ہیں قرآن خوانی کے لیے، آپ کے لیے۔ یہ ہمارے بچپن کے دوست ہیں، ایک ہی جگہ ہمارے استاد سے ہم لوگ پڑھے ہوئے ہیں، اور یہ ڈاکٹر بن گئے اور میں ناچیز بن گیا، خادم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن جتنے بھی ہمارے بچپن کے جو دوست ہیں وہ کسی نہ کسی مقام پر الحمدللہ سرکار نے پہنچا دیا۔ تو میں ان حضرات کو جو ہمارے پاس کچھ لوگ ایسے ہیں، ہمارے الیاس بھائی اور ان کے جناب اسامہ اور ہمارے دیگر دانش کھڑے ہیں، اور دیگر بھی ہمارے تمام خادمین حضرات جو اس وقت آپ کی خدمت کر رہے ہیں، یہ فی سبیل اللہ۔ ہم ان کو کوئی پیسے نہیں دیتے، اور ہم نے ان کی میٹنگ کی، اور میٹنگ کرنے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے جب میں نے بتایا۔ میں نے کہا مجھے یہ بتاؤ، میں تمہاری میٹنگ کر رہا ہوں، تمہیں بتا رہا ہوں کس طریقے سے کرنا، تم قسم کھا کے بتا دو، کیا تمہیں سرکار نے نہیں چنا؟ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم نے کیا تمہیں نہیں چنا کہ تم آنے والوں کی خدمت کرو؟ تم نے اپنا کام چھوڑ کر یہاں آئے ہو، اور تمام دنیا کے کام چھوڑ کر، خدا کی قسم یہ تمہیں خدمت کرنے کے لیے خدا نے تمہیں چن لیا۔ جتنے بھی لوگ ہیں ان کو چن لیا گیا ہے اس لیے کہ تم سرکار کے منہ مبارک کی خدمت کرو۔ اب میں یہ تحفہ تو میں ان لوگوں کو کیا دوں؟ بڑا سوچتا رہا کہ ہمارے جو لوگ ہیں جو خدمت کرتے ہیں فیصد، کوئی کھانا دے رہا ہے، تک بہت سارے لوگ ہیں، 7 افراد کھانا دیتے ہیں، کوئی کپڑے دھلوا رہا ہے، کوئی جھاڑو صفائی کر رہا ہے اس گھر کی، کوئی کچھ کر رہا ہے۔ تو میں بڑا سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ان کو کیا تحفہ دیا جائے جو دنیا میں بھی کام میں آئے اور آخرت میں بھی کام میں آئے۔ ذرا آپ غور فرمائیں، اور ان کو یہ تحفہ جو ہے یہ ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ کچھ رہے یا نہ رہے، نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے۔ محترم جناب، یہ نام لکھا ہوگا اس جگہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ ہمارے گھر پر ہر سال 11 ربیع الاول بعد نماز مغرب غسل موئے مبارک ہوتا ہے۔ بعد نماز عشاء پوری رات نعت خوانی زیارت موئے مبارک 12 ربیع الاول کو کے روز اثر تک ہوتی ہے۔ جناب، آپ ہر سال موئے مبارک میں فی سبیل اللہ انتظامات میں حصہ لیتے ہیں یا کسی طرح بھی میری خدمت کرتے ہیں، میں آپ کو تحفے میں موئے مبارک جس کپڑے میں رہتا ہے، جو غسل موئے مبارک کے دوران موئے مبارک پر ہر سال کپڑا چڑھایا جاتا ہے، وہ کپڑا دے رہا ہوں۔ زندگی میں بھی اور مرنے کے بعد بھی اس سے فائدہ حاصل ہو۔ اگر آپ یا گھر والے خدا نخواستہ بیمار ہو جائیں اور تو وضو کر کے درود شریف پڑھتے ہوئے اس کپڑے کو سر پر رکھیں، دعا کریں، انشاءاللہ شفا ہوگی۔ جب ہم دنیا میں آئے ہیں تو واپس ہمیں جانا بھی ہے۔ اپنے گھر والوں کو وصیت کریں کہ جب میں مر جاؤں تو اس کپڑے سے 1.5 انچ کی پٹی کاٹ کر میری آنکھوں پر کپڑے قبر میں لٹانے سے پہلے باندھے۔ مجھے امید ہے کہ موئے مبارک کے پاس یہ کپڑا کافی عرصے لپٹا رہا، اس کی برکتیں ضرور حاصل ہوں گی۔ اگر آپ اس کپڑے کو کسی کو دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ منہ ڈھانپ کے رکھنا، گناہ گار بہت ہوں، میت کو میری وہ دیکھنے آئیں تو عجب کیا۔ من جانب تحفہ قاضی سجاد انصاری، 12 ربیع الاول شریف اور 13 اکتوبر بروز جمعہ۔ یہ انشاءاللہ غسل مبارک کے بعد، دعا کے بعد جو لوگ یہاں اس وقت موجود ہیں، میں ان کو ضرور، کیونکہ تفصیل سے تو میں نے بتا دیا ہے، اور دعا کے فوراً بعد 5 منٹ کے لیے آپ ٹھہر جانا، اور جو لوگ یہاں موجود ہیں میں ان کو، ان کی خواہش ہے کہ آپ موئے مبارک کے سامنے ہمیں یہ تحفہ دیں۔ تو ان کی خواہش کے مطابق جو موجود ہیں، سب نہیں ہیں، جتنے بھی ہیں میں ان کو انشاءاللہ دوں گا۔
تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گر ہو نبی بتلاؤ ذرا، میرے مٹھی میں ہے کیا، سمت نبی بو جہل گیا، آقا سے اس نے یہ کہا، گئے ہو نبی بتلاؤ ذرا، میرے مٹھی میں ہے کیا، آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا، مٹھی سے کنکر بولا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میں ہو یاد تیری گوشائے تنہائی ہو، اور کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، کبھی ایسا نہ ہوا ان کے کرم کے صدقے، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، ہاتھ کے پھیلنے سے پہلے نہ بھیک آئی ہو، اور آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، یا رسول اللہ میرے آقا، آستانے پہ تیرے سر ہو اجل آئی ہو، پھر تو اے جانے جہاں تو بھی تماشا ہو، پھر تو اے جانے جہاں تو بھی تماشائی ہو، خود کیے دیتے ہیں انداز حجابانہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اے جلوائے جانا نہ جانا نہ، عادل میں تجھے رکھ لوں، اور بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ، بس اتنا کرم کرنا اے چشم کریمانہ،
جب جان لبوں پر ہو ہماری، جب جان لبوں پر ہو، تم سامنے آ جانا جب جان لبوں پر ہو، اور جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، جانا تیرے ملنے کی تدبیر یہ سوچی ہے، ہم دل میں بنا لیں گے، ہم دل میں بنا لیں گے، چھوٹا سا صنم خانہ ہم دل میں بنا لیں گے، اور جس جہاں نظر آتے ہو کرتا ہوں وہیں سجدے، جس جہاں نظر آتے ہو کرتا ہوں وہیں سجدے، ارے سجدہ نہ سمجھ ناداں، ناداں سجدہ نہ سمجھ ناداں، دل دیتا ہوں نذرانہ، نذرانہ